یہ میں مثال سے سمجھا دوں کہ یہ میرا وجود ہے، آپ کا وجود ہے، 2 من کا 1.5 من کا وجود ہے کہ نہیں؟ ایوریج 1.5 من کا تو ہوگا، میرا تو خیر 2 من سے بھی زائد ہے۔ اب اس میں ایک دماغ ہے، اس کا وزن کتنا ہوگا؟ وہ پاؤ بھر کا، 1.5 پاؤ کا، آدھ سیر کا، اتنا ہی ہوگا، لیکن سارے وجود کو کنٹرول کرتا ہے کہ نہیں؟ یہ میرا ہاتھ پکڑ سکتا ہے کسی چیز کو، لیکن کس شے کو پکڑے کس کو نہ پکڑے اس کا فیصلہ ہاتھ کر سکتا ہے؟ یہ تو دماغ سے ہوگا۔ یہاں سے حکم آئے گا یہ سانپ ہے مت پکڑنا، اور یہاں سے آئے گا لکڑی ہے پکڑ لو اٹھا لو۔ پاؤں چل سکتے ہیں، کدھر چلیں کدھر نہ چلیں کون فیصلہ کرے گا؟ دماغ۔ یہاں سے آرڈر آتا ہے کہ چلو تو دماغ پاؤں چلنا شروع کر دیتے ہیں۔ زبان بولتی ہے، فیصلہ کون کرتا ہے کیا بولنا ہے؟ دماغ۔ تو میرے پورے اس وجود کو کنٹرول کیا کر رہا ہے؟ دماغ۔ اس کی ریشو پروپورشن کیا بنے گی 2 من کے مقابلے میں آدھ سیر؟ اسی طریقے پر آپ سمجھئے کہ انسانی معاشرے میں وہ برین ٹرسٹ جو ہے، انٹلیکچوئل مائنورٹی ہوتی بہت کم ہے لیکن بڑی اہم ہوتی ہے۔ جدھر کا ادھر رخ ہو جائے گا، جس طرف ان کا رخ ہو جائے گا ادھر معاشرہ خود بخود چل پڑتا ہے۔ یہ جو انٹلیکچوئل مائنورٹی ہے یہ واعظ سے کسی بات کو نہیں مانتی، واعظ سننے کوئی تیار نہیں۔ اس کا تقاضا کیا ہوتا ہے؟ عقل سے بات کرو، دلیل لاؤ، دلیل سے مانو، دلیل سے منواؤ، ہے کہ نہیں؟ بلکہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہیں واعظ ہو رہا ہو تو وہ مسکراتے رہتے ہیں، اول تو آئیں گے نہیں، کہیں پھنس گئے مجبوری کو تو زیر لب مسکراتے رہیں گے کہ یہ واعظ فرما رہے ہیں، بھائی کوئی عقل سے بات کرو، کوئی دلیل سے بات کرو۔ اب یہ کہہ دینا تو آسان ہے، فرائیڈ کا نظریہ بڑا گمراہ ہے، بہت غلط ہے، بھائی دلیل سے ثابت بھی کرو۔ یہ کہنا آسان ہے، مارکس کا نظریہ کفر ہے، لیکن کچھ ثابت تو کرو اس میں کیا خرابی ہے۔ یہ ہے اصل میں جو سب سے ٹاپ کے لیول کی تبلیغ ہے، وہ یہ ہے، دلیل سے، برہان سے، غلط نظریات کا عقلی دلائل سے ابطال۔ یہ بات یوں غلط ہے، یہ نظریہ باطل ہے، یہ تصور صحیح نہیں ہے، دلیل سے ثابت کیا جائے۔ یہ ہے کس کے لیے؟ انٹلیکچوئل مائنورٹی کے لیے۔ اس کو کہا ادعو الی سبیل ربک بالحکمت، وزڈم کے ساتھ، دانائی کے ساتھ، عقلی دلائل کے ساتھ، براہین کے ساتھ اللہ کے راستے کی طرف بلاؤ۔ دوسرا لیول کیا ہے عوام الناس کا؟ وہ لیول ہے عام لوگ، ان کے ذہنوں میں کوئی خناس نہیں، کوئی غلط نظریہ نہیں، انہوں نے تو جیسے آپ کہتے ہیں کلین سلیٹس ہیں، اس کے اوپر آپ جو چاہیں لکھ دیں، اور اگر کسی سلیٹ پر پہلے سے لکھا ہوا ہے تو پہلے اسے صاف کرنا پڑتا ہے تب لکھیں گے۔ تو وہ جو ہوتے ہیں ذہین اقلیت، ان کے تو ذہنوں کی پہلے صفائی کرنی پڑتی ہے۔ اگر ڈارون کا نظریہ بیٹھا ہوا ہے تو وہ نکالیں گے تو قرآن مجید میں جو آیا ہے قصہ آدم و ابلیس 7 مرتبہ، وہ ڈارون کا نظریہ نکلے گا تو بیٹھے گا نا۔ وہ ڈارون کا نظریہ وہاں ہے، وہ حجاب بنا ہوا ہے، وہ قصہ آدم و ابلیس کو پڑھتا ہوا مسکراتا ہوا گزر جاتا ہے۔ کیا بچگانہ باتیں ہو رہی، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اس کے ذہن میں بیٹھا ہوا ہے ڈارون کا فلسفہ۔ اب پہلے وہ ڈارون کا فلسفہ، اسی کو کہا ہے نا کسی نے کہ گلا تو گھونٹ دیا اہل مدرسہ نے تیرا، کہاں سے آئے صدا لا الہ الا اللہ۔ ذہن بدلا گیا، فکر بدلی گئی، سوچ بدلی گئی، کہیں ڈارون ہے، کہیں فرائیڈ ہے، کہیں مارکس ہے، کہیں ایڈلر ہے، کہیں برٹرینڈ رسل ہے، کہیں سارترے ہے، یہ ذہنوں کے اندر تو یہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو اب کہاں سے بات آئے؟ اسی کو کہا تھا اکبر الہ آبادی نے کہ غزالی اور رومی کی بھلا کون سنے گا، محفل میں چھڑا نغمہ اسپینسر و مل ہے۔ جان سٹورٹ مل، اس کا فلسفہ یہ ہے، اس نے یہ فرمایا ہے۔ جس کے دماغ میں یہ بیٹھا ہوا ہے وہ غزالی کی بات کہاں سنے گا، رومی کی بات اس کے پلے کہاں پڑے گی؟ تو اس کے لیے تو ہے وہ بڑا کٹھن کام، اور کٹھن کام ہونے ہی کی وجہ سے ہم کرتے نہیں۔ عوام الناس میں واعظ سے نصیحت کرنا، تبلیغ کرنا یہ آسان ہے، لہذا ہمارے ہاں اس وقت جو کام ہوتا ہے وہ اسی بنیاد پر ہوتا ہے، اسی لیول پر ہوتا ہے۔ واعظ ہے، نصیحت ہے، میں اس کی نفی نہیں کر رہا، عوام کے لیے وہی مفید ہے،
عوام کو آپ خام خواہ فلسفے پہ پڑھانے بیٹھ جائے تو یہ بھی در حقیقت ان کے ساتھ ظلم ہوگا. کلموا الناس علی قدر عقولہم، وہ کیا ہے؟ واعظ. اور واعظ جو ہے وہ کوئی گالی نہیں ہے، واعظ بہت ہی مفید شے، بشرطے کہ دماغ میں کوئی خناس نہ ہو، فطور نہ ہو، کوئی غلط نظریے بیٹھے ہوئے نہ ہو. تو از دل خیزت بر دل ریزت، دل سے بات نکلے گی اور دل میں جا لگے گی. صرف یہ ہے کہ عوام الناس ایک بات کے بارے میں جان لیجئے، بڑے حساس ہوتے ہیں. یہ تو چونکہ در حقیقت کوئی عقلی علمی بات نہیں ہوتی، یہ احساس ہوتا ہے. اگر آدمی یہ محسوس کرے کہ یہ شخص اپنی دھونس جمانا چاہ رہا ہے، یہ میرے اوپر اپنے علم کا روب جھاڑنا چاہتا ہے، تو آپ کی بات کا اثر نہیں ہوگا. اور اگر محسوس کرے کہ یہ میرا مخلص ہے، میرا خیر خواہ ہے، میری بھلائی کے لیے بات کہہ رہا ہے، اس نے کوئی دھندا نہیں بنایا ہوا، اس نے یہ پروفیشن نہیں اختیار کیا ہوا، بلکہ یہ خالصتاً لوجہ اللہ بات کہہ رہا ہے، تو وہ بات واقعتاً دل سے نکلی ہوئی بات دل میں جا کے اثر رکھے. یہ ہے عوام الناس کے لیے. اب تیسرا لیول ہے وہ جو آپ کا معاشرہ ہے. قادیانی مبلغین بھی موجود ہے کہ نہیں؟ عیسائی بھی موجود ہے کہ نہیں؟ پاکستان میں تبلیغ ہو رہی ہے عیسائیت کی، اور ان کے اعداد و شمار پڑھیے. کتنے لوگ ہیں کہ جو عیسائی ہو گئے ہیں پاکستان بننے کے بعد؟ پاکستان میں کتنے نئے چرچ ہیں کہ جو تعمیر ہوئے پاکستان میں پاکستان بننے کے بعد؟ ان کے مشنز کی رپورٹ پڑھیے، رونا آتا. وہ کیوں ہے کہ ان کے پروفیشنز ہیں، پروفیشنل پادری ہیں، بڑی ٹریننگز لے کر آتے ہیں، کروڑوں روپے کے بجٹ ہیں ان کے مشنز کے، پوری حکومتیں ان کی پشت پر ہیں، وہ اندر ہی اندر دیمک کی طرح چٹ کر رہے ہیں. اب ان کا مقابلہ کرنا ضروری ہے. اگر مقابلہ نہیں کریں گے تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ کہ ان کا ایک اثر قائم ہو جائے. جس چیز کا نام آپ مناظرہ کہتے ہیں، اور آج ہمارے بعض تعلیم یافتہ لوگ مناظرے کو گھٹیا چیز سمجھتے ہیں، بری چیز سمجھتے ہیں. لیکن یہ جان لیجئے کہ مناظرہ بھی ضروری ہے، اس لیے کہ اگر یہ نہیں کریں گے تو آپ کے اپنے عوام جو ہے ان کے زیر اثر آ جائیں.